السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما۔ السلام دینی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی
اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جنہوں نے ہم تمامی بنی نوع انسان کو انسان بنا کر کے اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کر کے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی ان دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ بات ہو انگنت درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے کافی مشقتوں کو اٹھا کر، تکلیفوں کو جھیل کر کے ہمیں راہ ضلالت سے نکال کر صراط مستقیم پہ کھڑا کیا۔ میرے دینی اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کی بات کلام مقدس کی ایک بڑی جامع صورت آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہو، اسی صورت کے تعلق سے آپ حضرات کے بیچ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دینا ہم مناسب سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ باری الہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان باتوں پر سب سے پہلے ہمیں اس کے بعد تمام سامعین و سامعات کو بلا چوچرا تسلیم کر لینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے کوثر کے بارے میں تذکرہ کر کے دنیا کے تمام انسانوں کو پیغام دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہ انسانوں سنو، نبی کو حکم دے کر کے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، بس اللہ کے شکریہ میں اپنے رب کے نام پر اپنے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ پہلے لفظ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے کہ نماز پڑھیے، نماز کو قائم کیجیے، سر کو اللہ کے سامنے جھکائیے، اس کے بعد قربانی کیجیے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ کام نماز پڑھنا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اپنے سر کو رب العالمین کے سامنے جھکانا ہے۔ اس جھکے ہوئے سر کو رب العالمین بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنا کلام مقدس میں تقریباً 82 جگہ اقیم الصلاۃ، اے لوگوں نماز کو قائم کرو۔ حالانکہ اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو ایک ہی مرتبہ حکم دے دیتا، اے کائنات کے بسنے والے انسانوں تم نماز کو قائم کرو، نماز کو پابندی سے پڑھو، تمہارے اوپر اللہ نے نماز کو فرض کر دیا ہے، اس لیے رہتی دنیا تک جب تک زندگی باقی رہے گی تم اپنے سر کو رب العالمین کے سامنے جھکاتے رہو۔ لیکن اللہ نے تاکید فرمائی ہے، ایک دو مرتبہ نہیں، ایک دو بار نہیں، بلکہ تقریباً کم و بیش 82 جگہ اللہ رب العالمین نے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اے لوگوں نماز کو قائم کرو اور زکات دو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا کام نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ جب اسلام قبول کرتا ہے اور قبول کرنے کے بعد جب دائرے اسلام میں آتا ہے
تو سب سے پہلا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، اور نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ نماز انسان کو کسی بھی حالت میں معاف نہیں، بڑھاپے کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، جہاد میں، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ گرچہ انسانوں کی سوچ ہے جو اللہ کے راستے سے کٹ کر کے اپنے آپ کو الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں اور جمعہ چہرہ دکھانے کے لیے مسجد آ جاتے ہیں تو الگ سے، ان شرعی اعتبار سے انسان کو رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو فرض کر دیا ہے کہ 5 وقت اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، اور یہ نماز کسی حالت میں انسان کو معاف نہیں۔ یہاں تک کہ لڑائی کے میدان میں جب چاروں طرف سے دشمن آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کو مارنے کے لیے تلے ہیں، داؤ پیچ میں لگا ہوا ہے، چاروں طرف سے دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے لیے ننگی تلوار لے کر کے، اگل بگل چاروں طرف دشمن ننگی تلوار لے کر کے کھڑے ہیں اور موقع تلاش کر رہے ہیں کہ کب موقع ملے گا کہ ہم اس کو وار کر دیں گے۔ ایسی حالت میں رب العالمین نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین جنگ کے میدان میں بھی نماز کو قضا ہونے نہیں دیا۔ اللہ اکبر، جنگ کے میدان میں ہے، جہاں جان جانے کا خدشہ ہے، جہاں دنیا سے رخصت ہونے کا خدشہ ہے، جہاں اپنے آپ کو قتل کروانے کا خدشہ ہے، اور دشمن کھات میں ہے کہ کب موقع ملے گا ہم اس کے سر کو قلم کر دیں گے۔ ایسی حالت میں کائنات کے سردار امام الاولین و آخرین نماز کو قائم کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں، اے اسلام کے فوجوں، اے اسلام کے سپاہیوں، 2 گروہوں میں بڑھ جاؤ، آدھے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، آدھی جماعت جا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرو، آدھی اگر 400 لشکر ہے، 400 کی بڑی جماعت ہے، 200 جماعت مسلمانوں کے مقابل دشمنوں کے مقابل میں وہ 200 مسلمانوں کی جماعت کھڑی رہے گی، اور 200 آدمی مسلمانوں کی 200 جماعت نماز کی پابندی کرے گا۔ ایسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ آج انسان صرف جمعہ کی نماز کو پڑھ لیتا ہے، یا بڑھاپے کے عمر میں تھوڑی سی نماز کی پابندی کرنے لگتا ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ سب سے بڑا نمازی ہم ہی ہیں، بہت بڑا پارسا ہے، بہت بڑا نیک انسان ہے، ہم سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے۔ لیکن لوگوں، ہر اچھائی کو قبول کرنے کے لیے، ہر نیک اعمال کو رب العالمین کے سامنے پیش کرنے کے لیے رب العالمین کے سامنے توفیق مانگیے، رب العالمین کے سامنے گر جائیے کہ اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہم سے ہو رہی ہے میں کر رہا ہوں، جو بھی نیک اعمال مجھ سے ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں، اے اللہ ان سارے نیک اعمالوں کو تو قبول فرما لے۔ اگر اللہ تمہارے نیک اعمال کو قبول کر لے گا، اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے گا۔ لیکن قیامت کے دن تم دیکھو گے بہت سارے ایسے انسانوں کو جو دنیا کے اندر بہت سارے نیک اعمال لے کر کے گئے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ اس لیے جو بھی کام کریں، مقصد صرف اور صرف یہ مقصد کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ ہمارے کام سے خوش ہو جائے، ہمارے کام کو اللہ رب العالمین قبول کر لے۔ اسی لیے نماز کو پابندی کیجیے، اور جنگ کی حالت میں جب نماز معاف نہیں ہے تو ہٹیا میں، بازار میں، چوراہے پر گپ مارتے جائیں گے اور نماز کو قضا کرتے جائیں گے، چھوڑتے جائیں گے، تو کل قیامت کے دن یہی وبال جان بن جائے گی اور جہنم میں جانے کے سبب بن جائے گا، اور آپ جہنم میں چلے جائیں گے۔ سستی سے، کاہلی سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو سناؤ نماز کا واقعہ۔ یہ ایک جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، رات ہو جاتی ہے، خیمہ لگا کر کے سارے لوگوں کو حکم کرتے ہیں کہ خیمہ لگاؤ، آرام کرو، رات ہو گئی۔ اعلان کرتے ہیں کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین
آج کون ہے؟ آج پوری رات پہرہ داری کرنے والا؟ آج کون ہے جو جاگنے والا؟ جاگ کر کے تمہارے بھائی سوئیں گے اور تم جاگو گے، دشمن کے مقابلہ کرو گے۔ کون ہے آج جو پہرہ داری کرو گے؟ ایک سب اس جماعت میں، وہ اصحاب کرام کی جماعت میں ایک دبلا پتلا آدمی، ہم ہی جیسا دبلا پتلا آدمی کھڑا ہو کر کے فوراً کہتے ہیں کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین آج پہرہ داری کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، آپ لوگ آرام کیجئے، میں پوری رات جاگ کر کے دشمنوں کے مقابلہ کروں گا، پہرہ داری کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اصحاب کرام کی جماعت، تم میں سے کون ہے جو آج کی رات پہرہ داری کرے گا؟ سب سے جلدی وہی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم پہرہ داری کریں گے۔ پھر تیسری بار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے لوگوں، تم میں سے کون ہے جو آج پہرہ داری کرو گے؟ تمہارے بھائی آرام کریں گے اپنے اپنے خیمے میں، اپنے اپنے پڑاؤ میں آرام کریں گے، رات میں سوئیں گے۔ سونے کے عالم میں کون ہے جو جاگ کر کے چاروں طرف چکر لگائے گا، پہرہ داری کرے گا؟ کون ہے؟ پھر وہ جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہی پتلا دبلا صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی میں پہرہ داری کرنے کے لیے کافی ہوں۔ کہتے ہیں آرام کرو اپنے اپنے جگہ میں۔ رات میں گشت لگاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں، کہیں سے دشمن کا حملہ نہ ہو جائے، دشمن ہاتھ میں آ کر کے سوئے ہوئے مسلمانوں کے اوپر حملہ نہ کر دے۔ چکر کاٹ رہے ہیں، رات کی آدھی رات گزر گئی، آدھا حصہ گزر گیا، اس وقت تہجد کا وقت آیا، رب العالمین کے سامنے وہ کھڑا ہو کر کے دعا کرنے لگا، سجدے میں گر گئے۔ دشمن نے دیکھا جو پہرہ داری کر رہا تھا وہ اللہ کی یاد میں مبتلا ہو گیا ہے، اللہ کی یاد میں لگ گیا ہے۔ دیکھا، دیکھ کر کے اس کے اوپر تیر چلانا شروع، دشمنوں نے تیر چلانا شروع کر دیا، چاروں طرف سے تیر کی بارش ہونے لگی۔ اللہ رب العالمین کے سامنے وہ نماز کے اندر کھڑے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، پورا جسم تیر سے چھلنے چھلنے کی، انگلی رکھنے کی جگہ خالی، انگلی رکھنے کی جگہ خالی نہیں، اور نماز میں ہے، نماز توڑ نہیں رہے ہیں، نماز چھوڑ نہیں رہے ہیں، اور نماز میں کھڑے ہیں، اور چاروں طرف سے تیر کی بارش ہونے لگی، تیروں سے پورے جسم میں چھلنے چھلنے کر دیا، ایک انگلی رکھنے کی جگہ تھا۔ آخر کار بہت زور سے چیخ مار کر کے بے ہوش گر جاتے ہیں۔ وہ صحابی رسول نمازی کی حالت میں نماز ختم نہیں ہوئی ہے، جب چاروں طرف سے تیر اس کے جسم میں لگا، اس کے درد کو برداشت کر نہ سکا اور چیخ کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین کی کان میں اس کی چیخ کی آواز پڑتی ہے، چونک جاتے ہیں، جلدی سے اٹھتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہاں ہے وہ صحابی رسول جس کو میں نے متعین کر دیا تھا پہرہ داری کرنے کے لیے؟ وہ کہاں ہے؟ تلاش کرتے ہیں، دیکھا بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، پورا جسم میں کہیں ایک بھی انگلی رکھنے کی جگہ خالی نہیں ہے، چاروں طرف سے جسم میں تیر لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کسی صورت سے ہوش کرایا، ہوش میں آتے ہیں، ہوش میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ تمہارے جسم میں تیر لگا تھا، اسی وقت تم نماز چھوڑ کر کے کیوں نہیں مجھے خبر کیا، لوگوں کو جگایا؟ وہ صحابی رسول جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اے آمنہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر، اے اللہ کے نبی، نماز میں مجھ کو اتنا مزہ لگ رہا تھا، ایک طرف تو میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا تھا، اللہ سے بات کر رہا تھا، مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے جسم میں کہاں چوٹ لگ گئی۔ یہ نمازی کی حالت ہے، یہ نمازی کی حالت ہے، ایسے نماز پڑھا کرتے ہیں۔ ایک کائنات کی سردار، میرے جسم میں جو تیر لگ رہا تھا مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے تیر لگ رہا ہے۔ اس عالم میں نماز معاف نہیں ہے یار،
اسی لیے اس صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، بس اس کے شکریہ میں آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ معلوم ہوا سب سے پہلا کام رب العالمین نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ نماز اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر فرض نہیں کیا۔ زکوٰۃ تو زمین میں فرض ہوا، جہاد تو زمین کے اندر فرض ہوا، روزہ تو زمین کے اندر فرض ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے دنیا کے اندر تو جبریل امین آ کر کے بتایا اے نبی آپ کے اوپر یہ فرض اللہ رب العالمین نے کیا، اے نبی آپ کے اوپر یہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، لیکن نماز کی فرضیت آسمان میں ہوئی ہے۔ اللہ نے اپنے پاس بلا کر کے نہ کھانے پینے کا کوئی سامان دیا، نہ اڑنے بچھانے کا کوئی سامان دیا، نہ رہنے کے لیے بہترین گھر بنانے کا آدیش دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا جاؤ ہم نے تم کو ایک بہترین تحفہ دیا ہے، اس تحفہ کے لے جاؤ، وہ نماز ہے۔ نماز کا تحفہ دیا ہے، نماز کا تحفہ۔ اسی لیے کہا صلاۃ المعراج المومنین، نماز مومنوں کا معراج ہے۔ صلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی کہتے تھے نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا سے جب جانے لگے بے ہوش ہو جاتے تھے، اور جب ہوش میں آتا تو یہی کہا کرتے تھے الصلاۃ الصلاۃ فیما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز کو قائم کرو، اے لوگو نماز کو قائم کرو۔ بے ہوش ہو رہے، سر میں کافی درد ہے، بخار بہت تیز ہے، بار بار گسی آتی ہے، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش میں آتا ہے، یہی کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ فیما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز کو قائم کرنا، اے لوگو نماز کو قائم کرنا۔ ابھی 85 سال کا عمر ہو گیا ہے، پورا دنیا کا کام کر لیتا ہے، مسجد میں آنا نہیں سکتا ہے، ہٹیا بازار دنیا داری سب کچھ کر لے گا، لیکن مسجد کی باری آئے گی تو مسجد آنا نہیں چاہے گا، لیکن ہٹیا بازار جانے کے لیے تو چھلانگ لگا دے گا، جتنا بھی کیچڑ ہو، ندی بھرا ہوا ہوگا نمی سمٹ لے گا اور گاڑی پار کر کے چلا جائے گا ٹھیلتا ہوا، وہاں اس کی کوئی ہمت نہیں ہارے گا، لیکن جب مسجد آنے کی باری آئے گی ہمت ہار کر کے بیٹھ جائے گا۔ انسان ہے، لوگوں دنیا پرست انسان ہو گئے ہو، آج یہی وجہ ہے تمہارے اوپر چاروں طرح کی الگار ہو رہا ہے، دشمنان اسلام تمہارے اوپر ہلہ بول دیا ہے۔ ہم نے دیکھا بہت جگہ، یہاں کے نوجوانوں بہت جگہ میں دیکھا کہ رمضان المقدس جیسا مہینہ میں پان چکر چکر چباتے ہوئے ہم نے دیکھا جو کام کرتے ہیں، چبا رہے ہیں پان، چاہ پی رہے ہیں، کوئی غم نہیں رکھ پاتے ہیں، روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ روزہ یارو جو روزہ نماز چھوڑ کر کے جس بزنس میں تم پڑے ہو، جس کاروبار میں تم پڑے ہو، جس کمائی میں پڑے ہو، اور اس کمائی کو تم روزہ نماز چھوڑ کر کے جو دولت اکٹھا کر رہے ہو، بتاؤ وہ دولت تمہارے ساتھ جائے گی؟ تم کو بتلا دو، آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے رشتہ کاٹ کر کے، جو نماز سے رشتہ توڑ کر کے، شریعت سے رشتہ توڑ کر کے، مسجد سے دشمنی کر کے، نماز کو چھوڑ کر کے، روزہ کو چھوڑ کر کے، جس تجارت میں تم لگے ہو، جس کاروبار میں لگے ہو، جس بزنس میں لگے ہو، جس کمائی میں تم لگے ہو، اس کمائی کو دولت کے انبار لگا لو، لیکن بتاؤ ابھی موت کی گھاٹ اتر جائے گی، سیمن کے مٹی کے نیچے لوگ دفنا دیں گے، بتاؤ وہ مال تمہارے ساتھ جائے گی؟ زندگی کمائی تمہارے ساتھ جائیں گے؟ اگر نہیں جائیں گے تو پھر اللہ سے رشتہ کیوں توڑ کر کے بغاوت کرتے ہیں یار؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، اللہ کے یہاں تم کو ہر چیزوں کا، سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، اور اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا زندگی کے ساری چیزوں کے بارے میں، پوری زندگی کا اتہاس تم سے پوچھے گا، کیسے تم نے بچپنا گزارا، کیسے جوانی کی زندگی گزارا، کیسے بڑھاپے کی زندگی گزارا، علم کیسے سیکھا اور کہاں تک تم نے سکھایا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، ساری چیزوں کو رب العالمین سوال کرے گا، اس وقت کیا جواب دیں گے؟ بتائیے آپ، جواب ہے آپ کے پاس؟ نہیں، جواب تو نہیں ہے۔ جواب نہیں ہے تو پھر کیوں دشمنی کرتے ہیں اللہ سے، کیوں شریعت سے دشمنی؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، رب کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، نماز رب کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے دنیا کے بسنے والے انسانوں سے، قل ان صلاتی ونسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ دیکھا اللہ نے کیا کہا؟ نماز بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے، حج و زکات بھی اللہ کے لیے، سونا بھی اللہ کے لیے، جاگنا بھی اللہ کے لیے، کمائی کرنا بھی اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے، حیات بھی اللہ کے لیے، زندگی کی ساری چیزیں اللہ کے لیے ہے۔ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہو جائے، آپ یہ ٹھان لیں گے کہ زندگی کی ساری چیزیں رب العالمین کے لیے ہے، تب اللہ رب العالمین تجھ سے خوش ہوگا، ورنہ تجھ سے خوش نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رب العالمین نے اپنے کلام مقدس میں فرما دیا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سب اللہ رب العالمین۔ اس لیے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ کوثر کیا ہے؟ کوثر قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر ایک نبی کو ایک ایک حوض عطا کرے گا۔ زندگی کا سارا کنواں، بہترین نل کا پانی، سمندر کا پانی، تمام قسم کی چیزیں ختم ہو جائے گی، اور وہاں پانی کے لیے انسان تڑپے گا لیکن پانی کو نہیں ملے گا، پانی تک نہیں ملے گا۔ ایسی تپش میں ہوگا، ایسی گرمی ہوگی، ایسی حرارت میں لوگ مبتلا ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پسینے سے سرابور ہوں گے، پانی پانی چلائے گا لیکن پانی وہاں نہیں ملے گا، وہی وہاں پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ انسانوں کو کیا انبیاء کرام جو اللہ رب العالمین نے اس کو چن کر کے دنیا کے اندر بھیجا۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، رسول معصوم ہوتے ہیں، جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر آئے سب معصوم ہیں، اللہ نے اس کی گناہوں سے اللہ رب العالمین نے ان کو محفوظ رکھا ہے، گناہوں سے بچا کر کے رکھا ہے، معصوم ہیں۔ لیکن اس کے باوجود تمام انبیاء کرام قیامت کے دن میدان محشر میں نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، نفسی نفسی نفسی۔ اللہ اکبر۔ وہ دن ہوگا، وہ گھڑی ہوگی، وہ وقت ہوگا، اس دن سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ ہم لوگ کتنا پریشان ہوں گے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے بارے میں میرے پاس کوئی بات نہیں ہے جو آپ کو پیش کر دوں، اور مثال ہی نہیں ہے جو میں آپ کو مثال دے کر کے بتا دوں۔ بس اتنا سمجھ لیجئے، جو انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزار دیا، ہزار سال، 950 سال تک نوح علیہ السلام زندگی گزار دیا، خالی تبلیغ کر اللہ کے حکم کے بجا لانے۔ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق زندگی 950 سال گزار دیا، لیکن میدان محشر میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین میدان محشر میں جب جمع کرے گا، اس وقت وہ بڑے بڑے انبیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ ان کے ماننے والے کہیں گے چلو بھائی، موسیٰ کے پاس جائیں گے، عیسیٰ کے پاس جائیں گے، اور نوح کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے۔ بڑے بڑے نبی رسول دنیا کے اندر آئے، وہ سب اللہ کے نیک انسان تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے، اللہ کا محبوب بندہ، وہ سب زندگی گزار کر کے اس دنیا سے چلے آئے۔ چلو تلاش کرتے ہیں، چلو تلاش کرتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ تلاش کرے گا، ہر ایک آدمی موسیٰ سے، عیسیٰ سے، آدم سے، نوح سے، بڑے بڑے انبیاء سے لوگ ملاقات کریں گے، لیکن وہاں سب لوگ کہیں گے نفسی نفسی۔ آج کے دن مجھ سے کچھ سوال نہ کرو، میں کچھ پورا نہیں کر سکتا ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں، مجھے اپنی پڑی ہے۔ رب العالمین کے پاس جانے سے مجھے ڈر لگتا ہے، کہیں اللہ رب العالمین مجھ سے کچھ سوال نہ کر دے۔ قیامت کے دن جب بڑے بڑے انبیاء پریشان ہوں گے، آپ کس کھیت کی مولی ہیں بتائیے؟ تھوڑا سا دولت آ کر کے اترانے لگتے ہو،
گاؤں میں کسی کو ہیرو نہیں دیکھتے ہو، مولوی کو حقیر سمجھتے ہو، چندہ والوں کو غلام سمجھتے ہو، مؤذن اور امام کو فقیر سمجھتے ہو، مونچھ میں دعوت دینے لگتے ہو، تھوڑا سا کرسی مل گئی اور کرسی پہ تم ناز کرتے ہو، یار دولت کی تم ناز کرتے ہو۔ بتاؤ قیامت کے دن بڑے بڑے انبیاء پریشان ہوں گے، اللہ نے تم کو عزت دیا، تھوڑا سا دولت دیا، ناز کرتے ہیلوے دینا بند کر۔ باپ پریشان ہے ملنے کے لیے، بیٹا مگن ہے سو کر، ماں پریشان ہے صبح، بیٹا اٹھو اٹھو، یہ کھرراٹے کا نیند میں سویا ہے، 11 بجے رات تک یہ موبائل دیکھتے دیکھتے پریشان ہے، ادھر 9 بج گیا اٹھنے والا نہیں ہے، اٹھے گا نہیں۔ باپ پریشان ہے چاہ کے لیے، ماں پریشان ہے چاہ کے لیے، بیوی پریشان ہے کھانے پینے کے لیے، یہ مینا پورے رات موبائل دیکھ کر کے موچ کر کے سویا ہے بستر، چلا گیا وقت اور یہ سوتا ہے، کہہ رہا کہ ہم سے بڑا کوئی دولت مند ہی نہیں۔ یہ المیہ آ گیا ہے آج نوجوان، سب دولت یہیں رہ جائے گی، سب دولت مندی ختم ہو جائے گی، جوانی دیوانی میں ختم ہو جائے گی، جتنوں کی عیش و آرام کی چیزیں ہیں سب یہیں رہ جائے گی۔ اس لیے میرا پیغام ہے اور یہ میرا آپ کے سامنے یہ کہہ کر کے مجھے رونا آتا ہے آج اپنے نوجوانوں کی حالت کو دیکھ کر۔ آپ اگر نہیں سدھریں گے، آپ کی آنے والی نسلیں آپ سے زیادہ بگڑ جائیں گی۔ آپ اگر نہیں سدھریں گے، آپ کی بچے بھی نہیں سدھریں گے، آپ اگر سدھریں گے تو آپ کے آنے والے بچے بھی سدھریں گے۔ لہذا سدھرو اور ہوش سنبھالو۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، بڑے بڑے انبیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ وہاں ہر ایک نبی کو اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک ایک حوض عطا کرے گا، ایک ایک حوض عطا کرے گا، جس حوض کا پانی اپنے اپنے امت کے لوگوں کو پلائے گا۔ جو مسلمان ہوگا، جو نبی کے ماننے والے ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ان کی امت کے لوگ ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی آدمی جائیں گے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، تو وہ آدمی جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دست مبارک سے اپنے امت کے ان لوگوں کو پانی پلائیں گے جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان کر کے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا۔ تو ہر ایک نبی کو حوض عطا کرے گا، سارے نبی اپنے اپنے امت کے لوگوں کو پہچان کر کے پانی پلائے گا۔ کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین کو سب سے بڑا حوض عطا کرے گا، اس لیے کثیر تعداد میں امت محمدیہ کے لوگوں، کثیر تعداد، سب سے زیادہ تمام انبیاءوں میں تقریباً 1,44,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے، تمام رسولوں سے، تمام نبیوں سے سب سے زیادہ تعداد میں ہم ہی لوگ ہیں، امت محمدیہ کے لوگ سب سے زیادہ۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا حوض عطا کرے تاکہ اپنے امت کے لوگوں کو پانی پلائے۔ اس وقت جب میدان محشر میں پانی پانی چلائے گا، پیاس سے بیتاب ہوگا، پریشان ہوگا، ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے ترسے گا، کہیں پانی ملے گا۔ اس وقت پہچان کر کے اپنے امت کے لوگوں کو پانی پلائے گا۔ انبیاء کرام اپنے امت کے لوگوں کو پانی پلائے گا۔ کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین اپنے حوض پر بیٹھ کر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے امت محمدیہ کے ان لوگوں کو پانی پلائے گا جو نبی پر ایمان لایا تھا، شریعت پر ایمان لایا تھا، اس کی زندگی گزری ہے تو شریعت کے مطابق زندگی گزری ہوگی، اللہ پر اور رسول پر ایمان رکھا ہوگا، پوری زندگی اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے مطابق زندگی گزارا ہوگا اور اس دنیا سے چلا گیا ہوگا۔ قیامت کے دن وہ انسان اٹھے گا اور جب پانی پانی چلائے گا، دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اب اس پیاسے امتیوں کو پانی پلائے، امت محمدیہ کے پیاسے لوگوں کو پانی پلائے۔ دیکھا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت جس نعمت کو اللہ نے تذکرہ کیا ہے،
ذکر کیا ہے، انا اعطینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، وہ کوثر دیا ہے جو میدان محشر میں کہیں پانی نہیں ملے گا، اس وقت آپ کو پینے کے لیے بہترین حوض عطا کرے گا، جو پیے گا پیاسا نہیں ہوگا، دودھ سے زیادہ لذیذ، شہد سے زیادہ بہتر اور بہترین حوض کے پانی ملے گا، جو انسان پیے گا دماغ اور دل ٹھنڈا ہو جائے گا، پیاسا نہیں، سب پیاسا، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، گرمی ختم ہو جائے گی، بڑی آرام چین ملے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، بس اس کے شکریہ میں نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لوگوں کو پہچان کر کے پانی پلائیں گے۔ کچھ آدمی آئیں گے دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کچھ آدمی آئیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیاس سے بیتاب ہو گئے، پریشان ہو گئے، دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئیں گے، اے اللہ کے نبی میں بھی امت محمدیہ کے لوگ ہوں، میں بھی امت محمدیہ کا آدمی ہوں، یہ اور بہت پیاس لگی ہے، اللہ کے نبی مجھے پانی پلائیے۔ اللہ کے نبی بھی پہچانتے ہوں، اس میں آیا ہے کہ وہ آدمی آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پہچانتے ہوں گے کہ یہ امت کے لوگ ہیں، یہ میری ہی امت کے لوگ ہیں، پہچان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلانا چاہے گا، حوض کا پانی اپنے پیاسے امتی کو دینا چاہے گا، دینا چاہے گا، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا فرمان ہوگا، اے نبی اے محمد رک جائیے، اے محمد رک جائیے، آپ اس کو پلا نہیں سکتے ہیں، اس لیے آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو جانکاری نہیں ہے اس کے بارے میں، انہوں نے کیا گل کھلایا ہے، انہوں نے کیا ڈرامہ کیا تھا، آپ کو پتہ نہیں ہے، ان کو مت پلائیے، اللہ رب العالمین کہے گا اس کو مت پلائیے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے آ جانے کے بعد ان لوگوں نے کیسے دین کے اندر رد و بدل کیا تھا، کیسا رد و بدل کیا تھا، منمانی زندگی گزارا تھا، شریعت میں ہیر پھیر کیا تھا، شریعت کے اندر ہیر پھیر کیا تھا، یہ بدعتی ہے، یہ خرافات رسموں کو ایجاد کرنے والا آدمی ہے، لہذا اس کو پانی مت پلائیے۔ جب یہ حکم اللہ رب العالمین کرے گا اس وقت کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین کہے گا سوکن سوکن دوری ہو جاؤ، دوری ہو جاؤ، سوکن سوکن دوری ہو جاؤ، میری نظر سے ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، چلے جاؤ۔ دیکھا ان بدعتیوں کو اللہ رب العالمین پانی نہیں پلائے گا، جو دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارا ہوگا، یہ فرمان نبی کو چھوڑ کر کے اماموں کے پیچھے دوڑتا ہوگا، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو پانی نہیں پلائے گا۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل حدیث کے علاوہ کسی کو پانی ہی نہیں پلایا جائے گا، حوض کا پانی نصیب نہیں ہوگا، اس لیے ان کا عمل ہے تو خالص اللہ اس کی رسول کا حکم کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، جو فرمان اللہ کے نبی کا ہے اس فرمان کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، ہم کچھوچا کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم دیوبند کو نہیں دیکھتے ہیں، نہ امام کو دیکھتے ہیں، نہ امام حنیفہ کو دیکھتے ہیں، نہ اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہیں، نہ پیر کو دیکھتے ہیں، نہ فقیر کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو کائنات کے سردار کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون سا کام کیا ہے، انہوں نے کون سا حکم دیا ہے، اس حکم کا بجا ہم لاتے ہیں، اور جو اللہ کے نبی کے حکم کا بجا لانے والا ہوتا ہے، جو خالص اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، وہی قیامت کے دن حوض کا پانی پینے کا مستحق ہوگا۔ باقی جتنے بھی بدعتی ہیں، یہ خرافاتی ہیں، یہ رسم و رواج پر چلنے والا ہے، یہ شرک کرنے والے ہیں، یہ تعزیہ پرست ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ مزار پرست ہیں، اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو کہے گا رک جاؤ، مت پلاؤ، یہ امت محمدیہ کے لوگ تو ضرور ہیں لیکن یہ خرافات انہوں نے ایجاد کیا تھا، بدعات کو رواج کیا تھا، ان کا عمل شریعت کے مطابق نہیں تھا، لہٰذا آپ ان کو مت پلائیے۔ کائنات کے سردار کہے گا سو کر ہٹ جاؤ میرے نظر کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے سامنے کہہ دے گا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میرے آ جانے کے بعد
میں نے تیرا حکم لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کر دیا. وقال رسول، رسول کہیں گے رب العالمین کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا وقال رسول یا رب، رسول کہیں گے میرے رب پروردگار، میں نے تیرے حکم لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کر دیا، کھول کھول کر کے بیان کر دیا. میرے آ جانے کے بعد اگر دنیا کے بسنے والے بدعت و خرافات میں پر مبتلا ہو گیا، اللہ اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ دیا، قرآن پر عمل نہیں کیا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ صفائی پیش کر. اللہ کے نبی قیامت کے دن صفائی پیش کر دیں گے بھرے مجمع میں. آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، سارے لوگ کے مجمع میں رب العالمین اپنے کلام مقدس میں فرمایا کہ وقال رسول یا رب انا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اس وقت اللہ کے نبی کہیں گے اے اللہ، اے پروردگار، میرے آ جانے کے بعد دنیا کے لوگوں نے تیرے مقدس کلام کو بھلا دیا، قرآن پر عمل نہیں کیا، قرآن پر چلنا چھوڑ دیا، تو اس میں میرا کیا قصور؟ اللہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اے اللہ، میں نے لوگوں کے سامنے کھول 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 تیرا حکم بتا دیا تھا، تیرا پیغام سنا دیا تھا. جیسے ممبر رسول سے ہر ہفتہ یہ اعلان کرتے ہیں اے چورو چوری کرنا چھوڑ دو، اے چھنارو چھناری کرنا چھوڑ دو، اے رنڈی بازی کرنے والوں رنڈی بازی سے تم رک جاؤ، اے اے ٹی ایم چوری کرنا چھوڑ دو، اے زمین کو قسم کرنے والوں قسم کرنا چھوڑ دو، اے بھائی کو ستانے والوں بھائی کو ستانا چھوڑ دو، اے ماں باپ کو ستانے والوں ماں باپ کو ستانا چھوڑ دو. اس کے باوجود لوگ ایسا کام کرتے ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور؟ اس میں مولویوں کا کیا قصور ہے؟ اسی طرح قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفائی پیش کر دیں گے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا ان آتیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. اگر نماز پڑھتے ہیں قربانی کیجئے گا، اللہ قبول کرے گا. اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ جتنا بھی قربانی کر لیں، آپ کا قربانی کرنا نہ کرنا اللہ کے نزدیک برابر ہے. لہذا حج کے بارے میں، قربانی کے بارے میں مسائل آپ کے سامنے بہت ساری باتیں تھیں، لیکن کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ تفصیلی باتیں کروں گا. رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں بار الہ ہم جمی مسلمانوں کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے مولا کریم، ہمیں خالص قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بے نمازی ہیں، اے اللہ انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دل کی گہرائی سے اپنے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اے اللہ جو ہمارے بھائی برائی میں مبتلا ہیں، اے اللہ چور ہیں، دغا باز ہیں، دھوکہ باز ہیں، گناہ گار ہیں، اے اللہ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں. اے اللہ ان تمام گناہوں سے ہمارے مسلمان ماؤں بہنوں بھائیوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا کے خرافات سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو بچا لے مولا. اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے مولا. اے اللہ صراط مستقیم جنت کا راستہ ہے. اے اللہ اسی صراط مستقیم پر ہم تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سارے لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ دنیا میں جتنا چاہے تکلیف دے دے مولا، لیکن قیامت کے دن اے اللہ تو رسوا نہ کرنا. اے اللہ قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا. اے اللہ قیامت کے دن بھری محفل میں اے اللہ ہم مسلمانوں کو ذلیل و رسوا نہ کرنا. اے اللہ قیامت کے دن ہمیں کامیابی عطا فرمانا، اور قیامت کے دن ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.